ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی زبان سے حکمت ٹپکتی تھی، جس کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز تھا اور جس کے نفس کی خوشبو صدیوں تک امت کو مہکاتی رہی، یعنی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ۔ آئیے ان کے بچپن، تربیت اور پھر درود پاک کی فضیلت پر ان کے روحانی تجربے کی تفصیل بیان کرتے ہیں، یعنی ولادت اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تربیت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 21 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسن رکھا گیا اور کنیت ابو سعید تھی، لیکن دنیا آپ کو حسن بصری کے لقب سے جانتی ہے، چونکہ آپ کی جوانی اور علم و تبلیغ کا مرکز بصرہ بنا۔ لیکن یہ جاننا اہم ہے کہ آپ کا بچپن کس کی گود میں پروان چڑھا۔ سامعین، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام المہاجرین خیرہ رضی اللہ عنہا تھی، جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف انہیں اپنی آغوش میں لیا بلکہ انہیں دودھ بھی پلایا۔ جی ہاں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی فرزند تھے۔ بچپن انہی کے گھر میں گزرا، وہ گھر جس میں قرآن اترتا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، جس کی دیواریں بھی ذکر الہی سے معمور تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں نے حضرت ام سلمہ کے حجرے میں پرورش پائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھ کر جوان ہوا۔ ان کی نگاہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا اور دل نے ان کی صحبت میں عشق و عرفان کے راز چنے۔ آئیے اب درود پاک کی فضیلت اور ایک خواب کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زہد و ورع کے امام تھے، مگر عشق رسول میں ان کی کیفیات نہایت عجب تھی۔ درود پاک کی فضیلت پر وہ صرف کلام نہیں کرتے تھے بلکہ ایک خاص طریقہ بھی تعلیم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا، یا شیخ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں شخص کی آخرت کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کسی مردے کی قبر کی حالت دیکھنی ہو تو تم اس رات کو کثرت سے درود پاک پڑھو اور سو جانے سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو، یا رسول اللہ، اپنی امت کے فلاں فرد کی حالت ہمیں دکھا دیجیے، پھر اگر تمہیں خواب میں اس کا حال دکھا دیا جائے تو وہی اس کی حقیقت ہوگی۔ اے اہل دل، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ وہی حسن بصری ہیں جن کے خواب سچے ہوتے، جن کے فقر میں معرفت کا نور بولتا اور جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا خواب میں دیکھا۔ کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت حسن بصری کے بتائے ہوئے طریقے سے درود پاک پڑھا اور خواب میں دیکھا کہ وہ میت جنت کے باغ میں بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح، چہرہ نورانی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ رتبہ کیسے ملا تو وہ بولا، درود پاک کا صدقہ ہے جو میرے وارثوں نے میرے لیے کثرت سے پڑھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، درود پاک جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے جو دنیا میں بھی خوشبو دیتا ہے اور قبر میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ ان کی مجالس میں جب درود پاک کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں سے اشک بہتے، لب کپ کپاتے اور دل سے نکلتا، اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم بعدد من صلی وسلم و بعدد من لم یصلی علیہ وسلم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش اس گھر میں ہوئی جس میں وحی نازل ہوئی، جس گود نے انہیں پالا وہ امہات المؤمنین کی پاک دامن گود تھی، اور جس نور سے ان کا دل منور ہوا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ درود پاک کی تعلیم انہوں نے صرف زبان سے نہیں دل سے دی، اور قبر کی روشنی بھی اسی درود میں چھپی ہوئی ہے جو ہم آج غفلت سے چھوڑ چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی قبر میں روشنی ملے تو درود پاک کا ورد اپنی زندگی میں معمول بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
درود پاک کا ورد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم